देखें, अगर आदमी के कुछ पल्ले होगा, यानी उसके हाथ में कुछ होगा, उसका कुछ होगा, तो वो किसी और को वो चीज दे सकता है। लेकिन अगर उसके पल्ले ही कुछ ना हो तो वो किसी और को क्या दे सकता है। इसी तरह जब हम लोग किसी मौलवी के बातों में आकर कि वो मौलवी हमारे बाप या हमारे बड़ों की कब्र पे बैठ के खत्मे पढ़ेगा और इतने पैसे लेगा, तो जब वो अल्लाह के कलाम को बेचेगा और हमसे पैसे लेगा या हमसे तय तो नहीं करेगा, लेकिन उसकी दिल में ये होगा कि ये जरूर मुझे हदिया तोहफा देगा, 5,000 10,000 मुझे ये कुरान बख्शने के देगा, तो बेसिकली वो कुरान पढ़ने का सवाब उसके हाथों से निकल जाएगा। क्योंकि अगर वो अल्लाह के कलाम को बेच रहा है, उसके जरिए पैसे ले रहा है, तो उसके हाथ सवाब कहाँ से आएगा। अल्लाह ताला तो उस चीज का सवाब देता है जो अल्लाह की रजामंदी के लिए किया जाए, लेकिन ये तो पैसे कमाने के लिए कर रहा है सारा ड्रामा। मुझे बताओ, जब उसको सवाब मिलेगा ही नहीं उस कुरान पढ़ने का जिसके वो पैसे ले रहा है, तो हमारे बड़ों को, हमारे बाप दादा को वो सवाब कैसे देगा। क्योंकि उसके हाथ में सवाब है ही नहीं, अल्लाह उसको सवाब देगा ही नहीं, तो वो हमारे बड़ों को कैसे सवाब बख्शेगा। इसी तरह एक बंदा रिश्वत खाता है, एक बंदा सूद खाता है, एक बंदा हराम खाता है, और एक बंदा दीन को जरिया माश बनाता है। यानी एक बंदा किसी को गुस्ल सिर्फ, किसी मैयत को गुस्ल सिर्फ इसलिए दे रहा है कि इस औरत की जो सोने की बालियां होगी वो भी मुझे मिलेगी, कंबल मिलेंगे, चारपाइयां मिलेंगी, झूला मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, सैंडल मिलेंगे उस मैयत के। यानी पहले ही वो प्रोग्राम बना के बैठा हुआ है कि मेरा ये मैयत को गुस्ल देना, यानी 40-50 हजार रुपए का मेरा छक्का है। तो मुझे बताओ, वो जो रिश्वत देने वाला है, वो जो सूद खाने वाला है, और ये अल्लाह के दीन को बेचने वाला है, दीन की आड़ में कारोबार करने वाला है, ये तो उनसे ज्यादा गुनाहगार है। अल्लाह की नजर में तो ये लालची बंदा उनसे ज्यादा गुनाहगार है। तो ऐसी मैयत का, बेचारे का क्या हाल होगा जिस मैयत को गुस्ल देने वाला सूदखोर हो, रिश्वतखोर हो, या दीन को बेचने वाला हो। आप मुझे बताओ, जो रिश्वत लेता है और ये जो दीन को कारोबार बनाता है, ये छक्के मारता है कि 50-50 हजार रुपए का छक्का लगेगा, क्या ये रिश्वत खाने वाले से कम गुनाहगार है। तो ऐसे मैयत का, जिसका यानी ऐसा गुनाहगार बंदा उसको गुस्ल दे, उस बेचारे का तो क्या हुआ, उसका क्या फायदा हुआ उसको। इससे बेहतर नहीं है कि उस मैयत को अपने रिश्तेदार गुस्ल दे जो दीन को बेचने वाले ना हो, जो गुस्ल को कारोबार बनाने वाले ना हो। तो आप गुस्ल किसी भी मैयत को ऐसे बंदे से दिलवाएं जिसका पता हो कि ये पैसे नहीं लेगा, या आप खुद अपनी बिरादरी में चंद बंदे ऐसे औरतों में और मर्दों में होने चाहिए जो खुदा वास्ते गुस्ल देने वाले हो। और अगर आप इस चीज को कारोबार बना रहे हो, प्रोफेशनल लोगों को आप जो है ना ऐसे गुनाह में मुब्तला कर रहे हो कि गुस्ल दे के वो पैसे कमाएं, ठीक है, तो आप भी गुनाहगार हो, क्योंकि आप देके उनको आदी बना रहे हो कि वो दीन को बेचना, उसको कारोबार बनाना, लालच में वो अपनी यानी अक्लमंदी समझे। तो खुदारा कोई भी मैयत हो किसी भी बिरादरी में, तो वहाँ कुछ औरतें ऐसी होनी चाहिए। अहले तौहीद में तो बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, बहुत सारे ऐसे मर्द हैं कि आप बरेलियों में चंद बंदे भी ऐसे नहीं मिल सकते आपको कि बगैर लालच के गुस्ल देते हो। तो इससे ही आप ये देखो ना, जाहिर होता है ना कि आपके बंदों में यानी देखो कितनी दीन के आड़ में कारोबार चलता है। तो आप अपने फिरके के अंदर कुछ ऐसे लोग जो है ना वो भी कुछ पैदा करें जो बगैर लालच के, जिनको कोई पैसे दे भी, बालियां दे भी औरत की, वो कहे नहीं भाई मैंने ये खुदा वास्ते इसको गुस्ल दिया है। ऐसे बंदे तैयार करें, 2-4 तो तैयार करें, कुछ तो मिसाल जाहिर करें। अहले तौहीद में मैं आपको हजारों बंदे ऐसे दिखा सकता हूँ जो आपसे पैसे नहीं लेंगे।
ان میں بھی ہیں جو پیسے لیتے ہیں، لیکن وہاں آپ کو وہ تعداد بھی ملے گی جو پیسے نہیں لیتے۔ آپ بھی تو کچھ ایک دو بندے ایسے ظاہر کریں نا اپنی برادری میں جو غسل کے پیسے نہ لیتے ہوں، کہیں کہ بھائی ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہمیں اللہ سے اجر چاہیے، پیسے نہیں چاہیے۔ تو ایسے بندے پیدا کریں اور دین کو پروفیشنلی طور پہ یعنی اس کو ہینڈل نہ کریں۔ مفتی اکمل آپ کا مفتی ہے نا، مفتی اکمل کہتا تھا، میں نے اس کا ایک پروگرام جو ہے نا دیکھا ہے، اس میں وہ کہہ رہا تھا کہ جو پروفیشنل بھکاری ہیں ان کو آپ پیسے دے کے آپ یہ سمجھتے ہو کہ ہمیں ثواب ہوگا، لیکن آپ کو پروفیشنل بھکاریوں کو پیسے دے کے ان کو یہ عادت ڈال رہے ہیں اور آپ بھی ان کے ساتھ برابر کے گناہ میں شریک ہیں۔ اسی طرح اگر غسل کو آپ کمانے کا ذریعہ بناتے ہو اور لوگوں کو اس لالچ میں مبتلا کرتے ہو تو آپ بھی برابر کے شریک ہیں اس کو جو دے رہے ہو۔ آپ اگر خیر و خیرات کرنی بھی ہے اس کی تو آپ اس کو نہ دیں جو غسل دے رہا ہے، آپ کسی غریب کو دیں، جس سے آپ کوئی کام نہیں دین کا لے رہے اس کو دیں، کیونکہ اگر کسی سے تھوڑا دین کا کام لے کے آپ اس کو 50,000 کا چھکا لگواؤ گے تو وہ لالچ میں پڑ جائے گا۔ انسان لالچی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ انسان لالچی ہے، آپ اس کو لالچ میں مبتلا نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اور ویسے ہی آپ لوگوں میں ایمان کی بہت کمزوری ہے اور دین جو ہے زیادہ تر پروفیشنل لیول پہ چل رہا ہے۔ ہر معاملے میں دیکھیں آپ کا دین میں کاروبار چل رہا ہے، لوگ مسجدیں بناتے ہیں، لوگ اس لیے بناتے ہیں کہ کیسے بناتے ہیں، پہلے ہی ایک دین جو ہے نا پروفیشنل ہو گیا ہے۔ اللہ کے گھر میں بھی لالچ ہے، ایک بندہ سوٹ لاتا ہے، ایک بندہ جو ہے ہیروئن بیچتا ہے اور ایک بندہ اللہ کے دین کو بیچتا ہے، اللہ کی مسجد کو بیچتا ہے، اس کے نام میں پیسے بناتا ہے، اکاؤنٹ بناتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یار دیکھو تو ہمارا فلاں داماد ہے رشوت نہیں کھاتا، بھائی اس سے بہتر ہے کہ رشوت کھائے جائے، کیونکہ اگر وہ دین کو بیچ رہا ہے مسجد کی آڑ میں کھاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ لالچ رکھ رہا ہے کہ میں مسجد کی خدمت کروں، اور مسجد میں یہ لالچ رکھ رہا ہے کہ یہیں سے میں گزر سفر کروں، صبح بھی جو ہے نا 5-6 دام کھانے کے آئیں گے، دوپہر کو بھی آئیں گے، رات کو بھی آئیں گے، ٹھیک ہے، ایک طالب رکھ دوں گا وہ سارے محلے سے فیل کالونی سے مال بٹور کے لے آئے گا 3 دفعہ 3 ٹائم۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ بندے سے پوچھو اسے کہ آپ کے سر پہ قرآن رکھ کے آپ بتاؤ کہ آپ مسجد کیوں کہہ رہے ہو کہ میں یہ مسجد میں اس کا متولی بنوں، میں سنبھالوں مسجد؟ کیا آپ کو اللہ کے گھر کی خدمت کا آپ کی نیت ہے؟ خدمت تو آپ ہمارے پڑوس میں جو دوسری مسجد ہیں آپ وہاں بھی کر سکتے ہیں، آپ بلاول مسجد میں چلی جاؤ، عیدگاہ مسجد میں چلے جاؤ، آپ ساری مسجد کی صفائی کرو، جھاڑو لگاؤ، اوپر جو جالا والا ہے وہ اتارو، اس کے جو ہے نا وہ مٹکے پانی کے بھرو، ٹھیک ہے، تو آپ کو کوئی روکے گا کہ بھائی آپ مسجد کی خدمت نہ کرو؟ یعنی مسجد کی خدمت کی آڑ میں آپ بول رہے ہو کہ میں ڈالر کماؤں، اس نے بھی کمائے، اس نے بھی کمائے، اس نے بھی کمائے، سب لوگ مسجدوں کی آڑ میں امیر ہو گئے تو میں بھی امیر بنوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ صادق الامین کیسے بنے کہ آپ مسجد کے متولی بن سکیں جب آپ کی لالچ یہ ہے کہ مسجد کی آڑ میں کماؤں، ٹھیک ہے، وہاں پہ میں یہ سارے کاروبار کے کام کروں، وہیں پہ ہم غسل بھی دیں، وہیں پہ ہم جو ہے مسجد میں پیشمان بھی میں اپنا رکھوں، ٹھیک ہے، ایک بندی بھی بنواؤں، اس کی آڑ میں سارا دن لوگوں سے پیسے بھی کرتے کروں، تو یہ آپ کی خدمت ہے نا مسجد کی، ٹھیک ہے، یہ مسجد کی خدمت ہے نا آپ کرنا چاہتے ہو، یہ مت کرو، اس میں آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ آپ کو اگر مسجد کی خدمت کرنی ہے تو آپ کے پڑوس میں بہت ساری مسجد ہیں، آپ صبح نکل کے چلے جاؤ، وہاں جو ہے مٹکے بھر کے آ جاؤ پانی کے، وہاں جھاڑو دے کے آ جاؤ، صفائی کر کے آؤ، ٹھیک ہے، قالین جو وہاں بچھے ہوئے فراسیاں بچھی ہوئی ان کی صفائی کرو، ٹھیک ہے، ان سے مٹی وغیرہ جھاڑو، جو کبڈ میں جو ہے نا جو قرآن پاک پڑے ان کو کھول کے ان کے اوپر سے تھوڑی بہت مٹی ہے وہ صاف کرو، یہ خدمت آپ کو نظر نہیں آ رہی، وہ خدمت چاہیے آپ کا نام ہے، اچھا یہ خدمت چاہیے آپ کو، یہ خدمت ہے یا آپ کے لیے ایک آخرت میں باعث عذاب بن جائے گی؟ دیکھو مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، ابھی ہماری کیا عمر ہے، ابھی کیا کیے گے، کیا سوچا کیے گے، ٹھیک ہے، ہم اب ریٹ میں چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک پیر ہمارا باہر ایک قبر کے اندر ہے، تو آپ کو یہ کتنا خدا کا خوف نہیں ہو رہا؟ آپ اپنے گھر والی عورتوں کے جانے دینے پہ اپنے آپ نے چابی عورتوں کے حوالے کر دی ہے، جیسے وہ آپ کو چابی دے رہی ہے، ہلا رہی ہے، آپ اسی طرح اٹھ رہے ہیں، لیکن آپ کو اپنی آخرت کی پرواہ نہیں ہے، قبر میں جانے کا آپ کو خوف نہیں ہے کہ آپ دین کے